بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين۔ یقیناً آج کی یہ بابرکت محفل پاک جو انعقاد پذیر ہے، اس کا عنوان ہے عظمت والدین کانفرنس۔ بھائی لیاقت صاحب نے، بھائی الیاس صاحب نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل مبارکہ کا انعقاد فرمایا اور ان کے لیے اس خاص دعا کا اہتمام فرمایا، جس میں اپنے مسلک کے نامور علماء، نعت خوان، قراء کو دعوت دی کہ ان سے دعا کروا کے اپنے والدین کے درجات کی بلندی کی بارگاہ خدا اور مصطفیٰ میں التجا فرمائے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کے والدین کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے والدین کی صدق دل سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ساری عبادتیں اپنی جگہ پر مسلمہ ہیں، لیکن جو والدین کی خدمت سے اللہ اپنے بندے کو اجر عطا فرماتا ہے، اس کا ایک نرالا اور اعلیٰ ہی ماحول اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ نے یہ بات متعدد بار سنی، ابھی سواگی صاحب فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا آپ کی والدہ 5 سال کی عمر میں اس دار فانی سے انتقال فرما گئی۔ والد محترم آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے انتقال فرما گئے۔ اس کے باوجود حضور کیا ترغیب امت کو ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے میرے امتیوں، میری حسرت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں، نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤں، نماز شروع کر دوں، الحمد شریف پڑھ رہا ہوں، اگر میری والدہ مجھے آواز دے دیتی، میں اپنے رب کی عبادت کو موقوف کرتا، پہلے اپنی والدہ کی بات سننے کے لیے چلا جاتا۔ حضور کی تو اماں جان انتقال فرما گئی ہیں، پھر حضور کس کو ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میرے نزدیک والدین کا یہ مقام ہے کہ میں عبادت کو موقوف کروں، پہلے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ والدین سے ایسا پیار اور محبت کرو۔ حدیث میں حضور مسجد میں جلوہ افروز ہیں، ایک صحابی آئے، انہوں نے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کر، وہ بوڑھی ہیں، میں نے انہیں طواف کعبہ کے شرف سے مشرف کیا ہے، میں نے ان کی یہ خدمت جو بیت اللہ شریف میں حاضری کی برکتیں ان کے ساتھ حاصل کی ہیں، شدت سے دھوپ ہے، گرمی ہے، میں کافی سفر طے کر کے آیا ہوں، کیا میں نے اس خدمت سے اپنی والدہ کا کچھ حق ادا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا بھی حق تو بڑی بات ہے، ابھی تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ شان حضور ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ والدین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اکثر و بیشتر صحابہ کو یہ تعلیمات ارشاد فرماتے رہتے، اور اس کے مختلف حالات و ماحول سے اصحاب رسول کی توجہ والدین کی طرف فرماتے رہتے۔ آپ کا طریقہ اور انبیاء جملہ کا یہی طریقہ ہے۔ علماء سے آپ نے کثرت سے یہ سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بار الہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس میرے امتی کی زیارت یا اس سے ملاقات کا شرف عطا کر جو جنت میں میرا رفیق اور میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ پاک نے آپ کو جو ارشاد فرمایا بذریعہ وحی، وہ یہ تھا کہ فلاں علاقے میں آپ چلے جائیں، اس علاقے میں اس نام کا ایک شخص ہے، اس کا کام کثرت
قصاب کا ہے وہ جنت میں آپ کا رفیق اور آپ کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، سارا دن اس کے اعمال صالحہ کو دیکھا، کاروبار کو دیکھا، طریقہ اصول کام کو دیکھا، ان کی نمازوں کو دیکھا۔ فرمایا وہ حسب معمول ہی تھا، کوئی اتنا علیحدہ منفرد کام نہیں تھا جس سے میں مطمئن ہوں کہ یہ واقعی یار جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ میں نبی ہی نہیں ہوں، میں رسول ہی نہیں ہوں، بلکہ میرا مرتبہ تو رسولوں میں بھی اللہ نے باکمال فرمایا کہ مجھے اپنا ہم کلام فرمایا، کلیم اللہ ہونے کا شرف عطا کیا، اور یہ میری امت کا قصاب میرے ساتھ جنت میں پڑوسی ہے۔ فرمایا میں اس کے پاس کام دیکھ کر تو مطمئن ہوا، رات ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ فرماتے ہیں جب اس کے ساتھ اس کے گھر گیا تو اس نے ہانڈی تیار کی، سب سے پہلے اس نے کھانا اپنی والدہ کے مزاج کے مطابق اپنی بوڑھی والدہ کو کھلایا۔ کہتے ہیں کھانا کھلا کر اس کا چہرہ ماں کا صاف کر کے پھر وہ میرے لیے کھانا لے کر آیا۔ میں اس کے عمل کو دیکھتا رہا، میں نے پوچھا جس کو تو نے کھانا کھلایا ہے یہ کون؟ عرض کی اے پیارے کریم یہ میری والدہ ہے، میں سب سے پہلے ان کو آ کر کام کاج سے کھانا کھلاتا ہوں، پھر ان سے فارغ ہو کر بیوی بچوں کو اور خود کھانا کھاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جب تو کھانا کھلا چکا تو تیری والدہ کے ہونٹ لب مبارک حرکت کر رہے تھے، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو اس نے عرض کی جب یہ خوش ہو جاتی ہیں نا پھر میرے لیے دعا کرتی ہیں کہ جا اللہ تجھے تیرے نبی کا جنت میں پڑوسی بنا۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرا دیا، آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا کلیم ہوں، اور اللہ نے مجھے بھی اسی لیے بھیجا کہ میں تمہیں دیکھوں کہ تجھے اتنا بڑا شرف کیوں کر حاصل ہے کہ یہ تیری والدہ کے دعا کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم رسولوں کی رفاقت دعائے ماں سے نصیب ہو رہی ہے، پھر اس سے بڑا رتبہ اور مقام اللہ والدین کو کیا عطا فرما۔ تو ہر شخص کو یہ سعی اور یہ کوشش رکھنی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں نا اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، جب والدہ فوت ہو گئی تو جبریل علیہ السلام آئے تو یوں گویا ہوئے کہ پیارے کلیم اللہ جب اب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جائیں تو بڑی احتیاط سے تشریف لے جائیں۔ فرمایا کہ اب خیریت ہے؟ پہلے بھی تو احتیاط سے ہی بار الہ میں حاضر ہوتا تھا۔ تو جبریل یوں عرض کرتے ہیں کہ حضور پہلے جب آپ جاتے تھے نا اللہ سے ہم کلام ہونے تو آپ کی ماں پیچھے سے ہاتھ اٹھا دیتی تھی، وہ آپ کے لیے دعا کرتی رہتی تھی، اب آپ اس دعا سے محروم ہو گئے۔ جب اتنی بڑی شخصیت کو جو کلیم اللہ ہیں انہیں ماں کی دعا کی اتنی ضرورت ہو تو ہم کیوں کر بے خوف ہو جائیں گے؟ ہمیں تو ہر لمحہ ہی اپنے والدین کی دعا کی ضرورت اور محتاجی ہے۔ حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں جب تک ماں باپ زندہ ہوں دنیا میں نبی کے بعد سب سے مقبول دعا اولاد کے لیے اس کے والدین کی دعا ہے۔ جب والدین قبر میں تشریف لے جائیں پھر ان کی مغفرت کے معاملہ میں اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں سب سے زیادہ قبول۔ بایزید بستامی کو عارف باللہ کہا جاتا ہے، اولیاء میں ان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت میں عرض کی کہ اماں حضور میرا دل ہے کہ آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں اپنی خدمت سے، میں اپنے خدا کی عبادت و ریاضت میں علیحدگی میں بیٹھ کر کچھ حاصل کر لوں۔ آپ کو اجازت دے دی گئی۔ والدہ نے فرمایا اب آپ کو اجازت ہے، آپ جائیں اور مخصوص ماحول میں یکسوئی سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو کہتے ہیں 10 سال کے بعد بایزید بستامی اپنی والدہ کے علاقے سے گزرے، خیال آیا کہ میں اماں حضور کے شہر سے گزر رہا ہوں، ان کی زیارت کرتا چلوں۔ کہتے ہیں دروازے پر بیٹھ کے جا کے کہ ابھی سحری کا وقت نہیں ہے تہجد کا، میری اماں تو تہجد کی پابند ہیں، لہذا میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں دروازے پر، جب وہ اٹھیں گی تب دروازہ لاک کروں گا، کھڑکاؤں گا۔ بایزید کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، جب میری والدہ اٹھی نا ان کے اٹھنے کے، نلکا چلنے کے، پانی کے کچھ آثار نمودار ہوئے تو میں نے دروازے پر دستک دے دی۔ کہتے ہیں میں 10 سال بعد لوٹا تھا، دروازہ جب یوں کھڑکایا تو میری اماں نے اندر سے یوں کہا بایزید تھوڑا ٹھہرو میں آ رہی ہوں۔ 10 سال پہلے کھڑکنے والے دروازے کا ماحول آج بھی ماں کے ذہن میں تھا۔ فرمایا یہ انداز جو ہے یہ تو میرے بایزید کا ہے۔ فرمایا بایزید ٹھہرو میں آ رہی ہوں۔ مائی صاحبہ نے دروازہ کھولا۔ مختصر یہ ہے کہ جب بایزید کو دیکھا نا آثار سفر، کوئی زلفیں کچھ بکھری، داڑھی شریف میں کچھ ابر، مٹی کے آثار تھے سفر کی
وجہ سے آنکھیں پرنم ہوں گی۔ تو بڑی محبت سے اپنے بیٹے سے شفقت فرما رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے دعا کے ہاتھ بھی اٹھا دیے، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ نے مائی صاحبہ نے یہ دعا کی کہ بار الہ 10 سال ہو گئے ہیں میرے بیٹے کو تجھے راضی کرنے کے لیے، کیا تو ابھی تک میرے بیٹے پہ راضی نہیں ہوا؟ باجدید کہتے ہیں میری ماں کی دعا کا یہ ثمر تھا، مجھے 10 سال میں بارگاہ خداوندی میں وہ بادیابی نہیں ملی جو میری ماں کی اس دعا سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو ایک مرتبہ والدہ نے پانی طلب فرمایا تو باجدید کہتے ہیں میں لے کر جلدی حاضر ہوا، وہ لیٹی ہوئی تھی، ان کی آنکھ لگ گئی۔ باجدید بستامی کہتے ہیں عارف ساری رات کھڑا رہا کہ پتہ نہیں کب میری والدہ کی چشمان مبارک کھلیں، پانی طلب فرمایا کو کوتاہی اور تاخیر نہ ہو جائے۔ اس طرح آپ اگر میں انداز بیان کروں تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ صحابی رسول نہیں ہے حضرت اویس قرنی، مرتبہ عجیب اللہ نے حضور کے صدقے سے دیا، فرمایا اے عمر و علی باجدید کو حج کے ایام میں مل لینا، اپنے لیے بھی دعا کروانا اور میری امت کی مغفرت کے لیے بھی دعا کروانا۔ وہ تو صحابی رسول کا بڑا شرف ہے، آپ والدہ کی اطاعت میں اس سے بھی پیچھے رہ گئے، لیکن والدہ کی خدمت میں اجر یہ ہے کہ نبیوں کے سردار عمر فاروق اور علی پاک کو کہتے ہیں کہ ان سے اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانا اور میری امت کی مغفرت کے لیے بھی دعا کروانا۔ دوستو ماں باپ ایسی نعمت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان کا کوئی ہمسر نہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ کریم اولاد کے حق میں بالخصوص شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور اولاد جو صالح اس کا بھی یہ حق ہے کہ اپنے والدین کو کبھی نہ بھولے۔ بہترین طریقہ تو اللہ نے نماز ہمارے لیے رکھا، ہم فرض پڑھیں، واجب پڑھیں، نوافل پڑھیں، سنتیں پڑھیں، ہر نماز میں جب ہم تشہد پر بیٹھتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی، یا اللہ پاک میری مغفرت فرما۔ عالموں نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا پہلے اپنی مغفرت مانگ تاکہ مغفرت والے تیری کی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ جلد قبول فرما لے، تو پھر اپنے والدین کے لیے دعا کر۔ تو یہ خوش قسمت ہے مولانا محمد الیاس بھائی لیاقت علی زاہد صاحب، یہ اپنے والدین کے لیے یہ خاص اہتمام دعا فرماتی ہیں اور بہترین ذکر پاک کی محفل منعقد کر کے ہم سب کو بھی ایک سیکھنے کا بڑا مزید بابرکت موقع نصیب فرماتی ہیں۔ اللہ پاک ان کی اس سایہ جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو صدق دل سے اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات جو تشریف لائے ہیں صدق دل سے نماز پنجگانہ اور اس میں بالخصوص ماں باپ کے لیے دعا کی برکتیں حاصل کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کے صدقہ میں مغفرت اور بخشش کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔